السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ واقعہ ایک عورت کا ہے جو ہمیشہ قرآن سے ہی بات کرتی تھی، اپنے زبان سے وہ بات نہیں کرتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ حج کو گیا۔ ایک سفر کے دوران راستے میں مجھے ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی ملی جس نے اون کا قمیص پہنا ہوا تھا اور اون ہی کی اوڑھنی اوڑھے ہوئے تھی۔ میں نے اسے سلام کیا تو اس نے جواب میں کہا، سلام قولا من رب الرحیم۔ میں نے پوچھا، اللہ تم پر رحم کرے، یہاں کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی، ومن یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جسے اللہ گمراہ کر دے اس کا کوئی رہنما نہیں ہوتا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ راستہ بھول گئی ہے، اس لیے میں نے پوچھا، کہاں جانا چاہتی ہو؟ کہنے لگی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ حج ادا کر چکی ہے اور بیت المقدس جانا چاہتی ہے۔ میں نے پوچھا، کب سے یہاں بیٹھی ہو؟ کہنے لگی، 3 لیال سویہ، پوری 3 راتیں۔ میں نے کہا، تمہارے پاس کچھ کھانا وغیرہ نظر نہیں آ رہا، کھاتی کیا ہو؟ جواب دیا، هو یطعمنی ویسقین، وہ اللہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ میں نے پوچھا، وضو کس چیز سے کرتی ہو؟ کہنے لگی، فتیمموا صعیدا طیبا، پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ میں نے کہا، میرے پاس کچھ کھانا ہے، کھاؤ گی؟ جواب میں اس نے کہا، اتم الصیام الی اللیل، رات تک روزوں کو پورا کرو۔ میں نے کہا، یہ رمضان کا تو زمانہ نہیں ہے۔ بولی، ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، اور جو بھلائی کے ساتھ نفلی عبادت کرے تو اللہ شکر کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ میں نے کہا، سفر کی حالت میں تو فرض روزہ نہ رکھنا بھی جائز ہے۔ کہنے لگی، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں ثواب کا علم ہو تو روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے۔ میں نے کہا، تم میری طرح کیوں بات نہیں کرتی؟ جواب ملا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان جو بات بھی بولتا ہے اس کے لیے ایک نگہبان فرشتہ مقرر ہے۔ میں نے پوچھا، تم ہو کون سے قبیلے سے؟ کہنے لگی، لا تقف ما لیس لک بہ علم، جس بات کا تمہیں علم نہیں اس کے پیچھے مت پڑو۔ میں نے کہا، معاف کرنا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ بولی، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ میں نے کہا، اگر چاہو تو میری اونٹنی پر سوار ہو جاؤ اور اپنے قافلہ سے جا ملو۔ کہنے لگی، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو تم بھلائی بھی کرو اللہ اسے جانتا ہے۔ میں نے یہ سن کر اپنی اونٹنی کو بٹھایا، مگر سوار ہونے سے پہلے وہ بولی، قل للمؤمنین یغضون من ابصارہن، مومنوں سے کہہ کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ میں نے اپنی نگاہیں نیچی کر لی اور اس سے کہا، سوار ہو جاؤ۔ لیکن جب وہ سوار ہونے لگی تو اچانک اونٹنی بگڑ کر بھاگ کھڑی ہوئی اور اس جدوجہد میں اس کے کپڑے پھٹ گئے۔ اس پر وہ بولی، ما اصابکم من مصیبت بما کسبت ایدیکم، تمہیں جو کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اعمال کے سبب ہے۔ میں نے کہا، ذرا ٹھہرو، میں اونٹنی کو باندھ دوں پھر سوار ہونا۔ وہ بولی، ففہمناہا سلیمان، ہم نے اس مسئلہ کا حل سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا۔ میں نے اونٹنی کو باندھا اور اس سے کہا، اب سوار ہو جاؤ۔ وہ سوار ہو گئی اور آیات پڑھی، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے رام کر دیا،
اور ہم اس کو کرنے والے نہیں تھے، اور بلا شبہ ہم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ میں نے اونٹنی کی مہار پکڑی اور چل پڑا۔ میں بہت تیز تیز دوڑا جا رہا تھا اور ساتھ ہی زور زور سے چیخ کر اونٹنی کو ہنکا بھی رہا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ بولی، وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنے چلنے میں اعتدال سے کام لو اور اپنی آواز پست رکھو۔ اب میں آہستہ آہستہ چلنے لگا اور کچھ اشعار ترنم سے پڑھنے شروع کیے۔ اس پر اس نے کہا، فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن میں سے جتنا حصہ پڑھ سکو وہ پڑھو۔ میں نے کہا، تمہیں اللہ کی طرف سے بڑی نیکیوں سے نوازا گیا ہے۔ بولی، وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، صرف عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد میں نے اس سے پوچھا، تمہارا کوئی شوہر ہے؟ بولی، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ایسی چیزوں کے بارے میں مت پوچھو جو اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگی۔ اب میں خاموش ہو گیا، اور جب تک قافلہ نہیں مل گیا میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی۔ قافلہ سامنے آ گیا تو میں نے اس سے کہا، یہ قافلہ سامنے آ گیا ہے، اس میں تمہارا کون ہے؟ کہنے لگی، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے دنوی زندگی کی زینت ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ قافلے میں اس کے بیٹے موجود ہیں۔ میں نے پوچھا، قافلے میں ان کا کام کیا ہے؟ بولی، وعلامات بالنجم ہم یہتدون، علامتیں ہیں اور ستارے ہی سے وہ راستہ معلوم کرتے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ اس کے بیٹے قافلے کے رہبر ہیں۔ چنانچہ میں اسے لے کر خیمے کے پاس پہنچ گیا اور پوچھا، یہ خیمہ آ گئے ہیں، اب بتاؤ تمہارا بیٹا کون ہے؟ کہنے لگی، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا یا یحییٰ خُذِ الْکِتَابَ بِقُوَّةٍ، یہ سن کر میں نے آواز دی، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا یحییٰ۔ تھوڑی سی دیر میں چند نوجوان جو چاند کی طرف خوبصورت تھے میرے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ جب ہم سب اطمینان سے بیٹھ گئے تو اس عورت نے اپنے بیٹوں سے کہا، فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، اب اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ دے کر شہر کی طرف بھیجو، پھر وہ تحقیق کرے کہ کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے، سو اس میں سے تمہارے واسطے کچھ کھانا لے آئے۔ یہ سن کر ان میں سے ایک لڑکا گیا اور کچھ کھانا خرید لایا۔ وہ کھانا میرے سامنے رکھا گیا تو عورت نے کہا، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، خوشگواری کے ساتھ کھاؤ پیو، یہ سبب ان اعمال کے جو تم نے پچھلے دنوں میں کیے ہیں۔ اب مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے لڑکوں سے کہا، تمہارا کھانا مجھ پر حرام ہے جب تک تم مجھے اس عورت کی حقیقت نہ بتلاؤ۔ لڑکوں نے بتایا کہ ہماری ماں کی 40 سال سے یہی کیفیت ہے، 40 سال سے اس نے قرآنی آیات کے سوا کوئی جملہ نہیں بولا، اور یہ پابندی اس نے اپنے اوپر اس لیے لگائی ہے کہ کہیں زبان سے کوئی ناجائز یا نامناسب بات نہ نکل جائے جو اللہ کی ناراضی کا سبب بنے۔ میں نے کہا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔